آخر وہ کون کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمانے لگتے ہیں؟ تو ایسے انسان کو خواب میں یہ 5 چیز ضرور دکھائی دیتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے پورا کرتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کٹھنائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں کو اخلاق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن رہے تھے، وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاری کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاری کو امیر ترین بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاری سے بادشاہ کیسے بنے اور اتنا امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کرتے تھے، ہم نے 5 کام ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ گے 5 عمل کون کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ 5 کام بتائے۔ محترم ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، تو صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1 فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں پرندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو۔ اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری کریمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے مجھے اپنے رزق میں سے کھلایا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق میں برکت کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص
صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل ہے، دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ جناب علی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی ہے جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ جو اچھا ہوتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا جبکہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچوں کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ تو وہ ہم سایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دے۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ وہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگ گئی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے تھے۔ رات کا دوسرا پہرا جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہرے میں مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ چل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کون کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور جا پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیوی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس
اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہیں۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہیں؟ اس بدو نے کہا، فوراً مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگا کہ اے بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کو نہیں، یہاں تو غریبوں کا استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام، وہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے، اس لیے آج بھی ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 کام ہیں کہ جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھا یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندیاں ملنے والی ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھا یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ تیسرا، اسی طرح خواب میں شخص دیکھنا یا تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا۔ چوتھا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا۔ اور پانچواں، خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا۔ ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلومات ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔